رب تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اپنی شریعت اور اپنے احکام کو لے کر انسان کی طرف بھیجا، بلکہ رب تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ساتھ جنوں کی طرف بھی اپنا پیغام اور اپنا حکم رسول کے ذریعے سے بھیجا۔ ہم اور آپ یوں سمجھتے ہیں کہ پیارے آقا نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن نازل ہوا، جو احادیث مبارکہ کی وحی ہوئی، وہ صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ وہ انسان کے ساتھ ساتھ جنوں کے لیے بھی ہے۔ جو شریعت، جو احکام اور جو حکم انسان پر لاگو ہوتے ہیں، بالکل وہی احکام جن پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ تو میرے قوم کے نوجوانوں، جو جن ہیں، تو جن رب تعالیٰ کی ایک اور مخلوق ہے انسان کی طرح، کہ جس کے اندر انسان ہی کی طرح الگ الگ اعتبار سے فرقے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اولاد بھی ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، جنی ہوتے ہیں۔ تو سامعین کرام، جس طریقے سے خلقت انسانی کے اندر ہر انسان کیسا نظر آتا ہے آپ کو، ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جھگڑے، فساد وغیرہ تمام معاملات انسان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے وہی فرقے، وہی جھگڑا، وہی فساد، تمام چیزیں جنوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن جن اور انسان میں فرق یہ ہے کہ جن ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے اور انسان کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو سامعین کرام، رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ نازل فرمائی۔ رب فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیرا، یعنی حضور کی طرف پھیرا۔ تو سامعین کرام، امام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک واقعہ درج کرتے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ علماء شریعت، علماء طریقت کے اکثر و بیشتر لوگوں نے، اکثر و بیشتر علماء کرام نے یہ فرمایا، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جناتوں کو ڈرائے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے اور ان کو قرآن مجید، قرآن حکیم کی تلاوت کر انہیں سنائے۔ تو سامعین کرام، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو رب تعالیٰ نے جناتوں کے ایک گروہ کو حضور کی طرف پھیر دیا، یعنی یہ کہ جنوں کی تعداد بھی کافی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ان جنوں میں سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، سردار جنہیں کہا جاتا ہے، تو مفسرین کرام کے قول کے مطابق فرمایا گیا کہ یا تو 7 جن تھے یا تو 9 جن تھے، المختصر یہ کہ جنات تھے صحیح۔ تو رب تعالیٰ نے جنات کے ایک گروہ کو حضور کی طرف پھیرا، یعنی یہ کہ مکہ المکرمہ کی ایک وادی، ایک گھاٹی کے اندر، جسے شعب حجون کہتے ہیں، تو اس گھاٹی کے اندر ان جنوں کو رب تعالیٰ نے پھیرا۔ تو سامعین کرام، سماعت کریں کہ جب رب تعالیٰ کا حکم ہوا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ جناتوں کو ڈرائے، جناتوں کو اسلام کی دعوت دے، ساتھ ہی ساتھ ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرے، تو رب تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے آقا تمام صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ پیارے آقا نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، رب تعالیٰ کا حکم ہوا ہے مجھ پر کہ میں جناتوں کے پاس جا کر قرآن مجید کی تلاوت کروں، انہیں ڈراؤں اور انہیں اسلام کی دعوت دوں۔ آگے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو تم میں سے میرے ساتھ چلے گا؟ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے سر کو جھکا لیا، اپنے سروں کو تمام صحابہ نے جھکا لیا، اور پیارے آقا نے اس جملے کو کہ کون ہے جو میرے ساتھ چلے گا، تو اس جملے کو پیارے آقا نے کئی مرتبہ دہرایا، لیکن کوئی جواب نہ آیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانب سے۔ تو آخر کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود پیارے آقا نبی جینا علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے کہ جب میں پیارے آقا نبی جینا علیہ السلام کے ساتھ چلا، تو پیارے آقا نبی جینا علیہ السلام اور میں، ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی فرد، تیسرا کوئی شخص ہمارے ساتھ موجود نہ تھا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ میں اور آقا
صرف ہم دونوں تھے۔ اب ہم چلتے رہے مکۃ المکرمہ کی ایک گھاٹی جسے شعب حجون کہتے ہیں، تو وہاں پر ہم پہنچے تو پیارے آقا علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، اور پیارے آقا نے ایک لکیر کھینچی، ایک دائرہ کھینچا، اور عبداللہ ابن مسعود کو حکم دیا کہ جب تک میں واپس نہ لوٹوں، جب تک میں واپس تشریف نہ لاؤں، تب تک تم اس دائرے میں سے باہر نہ نکلنا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر پیارے آقا علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام اس گھاٹی میں تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد جناتوں کے سامنے پیارے آقا نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے قرآن مجید تلاوت کری اور جناتوں کو سنائی، تو سنانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے آسمان سے چیل نما پرندے نظر آئے، اور ساتھ ہی ساتھ خوب سارا شور پیدا ہوا، یعنی فرماتے ہیں کہ چیل کے مانند پرندے اترتے ہوئے نظر آئے آپ کو آسمان کی جانب سے نیچے کی طرف، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارا شور ہوا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے آقا علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق خوف ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ خوف کے باعث کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ شور و گل بھی تھا، اتنا سارا شور ہو رہا تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ پھر وہ جو آسمان سے نیچے کی طرف آ رہے تھے، پھر وہ بادلوں کے ٹکڑوں کے مانند پھٹنے لگے، یعنی جس طریقے سے گرجتے ہیں تو اسی طرح وہ پھٹنے لگے۔ پیارے آقا علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کے وقت فارغ ہو کر آپ تشریف لاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس، جہاں پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو چھوڑا تھا، دائرے کے اندر رہنے کے لیے کہا تھا کہ اس دائرے سے باہر نہ نکلنا۔ تو حضور تشریف لاتے ہیں، حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کیا تمہیں نیند آئی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ جی نہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ لوگوں کو مدد کے لیے پکاروں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گھاٹی سے آ رہی تھی، اور پیارے آقا علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عصا مبارک کے اشارے کے ذریعے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بیٹھنے کا حکم دے رہے تھے۔ پیارے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن مسعود، اگر تم اس دائرے سے باہر نکل جاتے، اگر تم اس لکیر کھینچی ہوئی جو دائرہ ہے اس دائرے سے باہر نکل جاتے تو خطرہ تھا کہ کچھ جنات تمہیں اچک لیتے۔ پھر پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم نے کچھ دیکھا؟ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جی ہاں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے کالے لوگوں کو دیکھا، کالے مرد کو دیکھا جو سفید کپڑوں میں ملبوس تھے، یعنی جن کی رنگت سیاہ تھی اور ان کے بدن پر سفید رنگ کے کپڑے چڑھے ہوئے تھے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنات تھے، اور آگے فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے توشہ مانگا، تو میں نے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں ہڈی، گوبر اور لید کا توشہ دیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا وہ لوگ اسے گندا نہ کریں گے؟ ہڈی، لید اور گوبر کو وہ لوگ گندا نہ کریں گے یا غلط استعمال نہ کریں گے؟ اس وقت پیارے آقا علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہڈی سے اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ آج بھی جو ہڈی اور گوبر کے استنجا کا استعمال میں لانے سے منع فرمایا گیا ہے، تو اسی وقت کی بات ہے۔ تو پیارے آقا علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت حکم دیا کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کیا جائے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جنات کو گوبر اور ہڈیوں سے کیا فائدہ، وہ اس سے کیا فائدہ اٹھاتے ہوگے؟ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنات ہڈی پاتے ہیں تو انہیں گوشت اس پر مل جاتا ہے، جب وہ گوبر پاتے ہیں تو انہیں اس پر دانہ مل جاتا ہے، دانہ نصیب ہو جاتا ہے۔ یعنی بظاہر ہماری آنکھوں میں تو جو ہڈی ہوتی ہے اس پر گوشت نہیں ہوتا، لیکن پیارے آقا کے حکم کے مطابق، پیارے آقا کے قول کے مطابق، جب جنات کے پاس ہڈی آتی ہے تو اس پر گوشت آ جاتا ہے۔ اب جب جنات کے پاس گوبر آتا ہے تو اس سے اسے دانہ نصیب ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے بہت سارا شور سنائی دیا، کیا وجہ تھی؟ اتنا سارا شور کس سبب سے اور کیا ریزن تھا کہ اتنا سارا شور آ رہا تھا؟ پیارے آقا علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جناتوں میں سے ایک جن کا قتل کیا گیا تو تمام جنات اس کا مقدمہ لے کر میرے پاس تشریف لائے اور میں نے اس کا برحق فیصلہ فرمایا۔ تو میرے قوم کے نوجوانوں، ہمارے آقا سید الانبیاء، سید الرسول، خاتم النبیین جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نہ صرف انسانوں کے درمیان حق فیصلہ کرنے والے ہیں بلکہ جناتوں کے درمیان بھی آپ برحق فیصلہ کرنے والی شخصیت اور ذات ہے۔ آخری بات سماعت کر لے کہ there is a 3 types of a jinn۔ جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کچھ جنات پر رکھتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ نمبر 2، کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو سانپ اور کتوں کی شکل میں آتے ہیں۔ اور نمبر 3 فرمایا گیا کہ جناتوں میں سے کچھ جنات وہ ہے جو ہمہ وقت محو سفر رہتے ہیں، یعنی سفر ہی میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو سامعین کرام، مفسرین کے قول کے مطابق ان 3 قسم کے جنات ہوتے ہیں، اور رب تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف ہمارا حاکم اور ہمارے درمیان ہمارے مابین فیصلہ کرنے والا بنایا بلکہ تمام مخلوق کے درمیان پیارے آقا نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کو برحق فیصلہ کرنے والا بنایا ہے۔